امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت شعیاء بن امسیہ کا زمانہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ سے پہلے کا ہے۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری دی تھی۔ آپ کے زمانے میں بیت المقدس کے علاقے میں حزقیہ بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا۔ وہ حضرت شعیاء علیہ السلام کی ہدایات پر پوری طرح عمل کرتا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حالات دگرگوں تھے۔ بادشاہ کے پاؤں میں پھوڑا نکل آیا، جبکہ بابل کا بادشاہ سخاریب 6 لاکھ کی فوج کے ساتھ بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ لوگ بہت پریشان تھے۔ بادشاہ نے حضرت شعیاء علیہ السلام سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سخاریب کی فوجوں کے بارے میں کیا وحی نازل فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا، ابھی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ آخر وحی نازل ہوئی کہ حزقیہ بادشاہ سے کہہ دیجئے کہ کسی کو اپنا قائم مقام نامزد کر دے، کیونکہ اس کی موت کا وقت قریب ہے۔ جب آپ نے بادشاہ کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو بادشاہ قبلہ رخ ہو کر نماز، دعا اور گریہ زاری میں مشغول ہو گیا۔ اس نے اخلاص، توکل اور صبر کا دامن پکڑا اور دعا کی، یا اللہ، اے سب مالکوں کے مالک، سب معبودوں کے معبود، یا رحمان یا رحیم، اے وہ ذات جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، میرے اعمال پر اور بنی اسرائیل میں انصاف کے ساتھ حکومت کرنے پر نظر فرما۔ یہ سب تیری توفیق سے ہوا۔ تو یہ بات مجھ سے زیادہ جانتا ہے، میرا ظاہر و باطن تیرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، رحمت فرمائی اور حضرت شعیاء علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اسے خوشخبری دے دیں کہ اللہ نے اس کی گریہ زاری پر رحم فرمایا اور اس کی موت کو 15 سال کے لیے مؤخر فرما دیا ہے اور اسے اس کے دشمن سخاریب سے نجات دے دی ہے۔ جو ہی شعیاء علیہ السلام نے اسے یہ خوشخبری سنائی، اس کی بیماری دور ہو گئی، تمام غم و فکر دور ہو گئے، وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گیا۔ اس نے سجدے میں یہ الفاظ کہے، یا اللہ، تو ہی جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو ظاہر اور پوشیدہ سے باخبر ہے، تو ہی اول و آخر ہے، تو ہی ظاہر و باطن ہے، تو ہی رحم فرماتا ہے اور لاچاروں کی دعا قبول کرتا ہے۔ جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے شعیاء علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ بادشاہ کو حکم دیں کہ وہ انجیر کا پانی نکال کر اپنے زخم پر لگائے، اسے شفا ہو جائے گی۔ اس نے اس ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اسے شفا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سخاریب کے لشکر پر موت مسلط کر دی، چنانچہ وہ سب ہلاک ہو گئے۔ صرف سخاریب اور اس کے 5 ساتھی باقی بچے، جن میں سے ایک بخت نصر تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے سپاہی بھیج کر انہیں گرفتار کر لیا، ان کی گردنوں میں توق ڈال کر شہر میں گھمایا، اسی طرح 70 دن انہیں ذلیل کیا۔ ان قیدیوں کو روزانہ جو کی 2 روٹیاں دی جاتی تھیں، پھر انہیں جیل میں ڈال دیا۔ شعیاء علیہ السلام نے وحی کے مطابق بادشاہ سے کہا کہ انہیں ان کے وطن بھیج دے تاکہ وہ اپنی قوم کو جا کر بتائیں کہ ان پر کیا گزری۔ جب وہ اپنے وطن پہنچے تو سخاریب نے اپنی قوم کو جمع کر کے تمام صورتحال بیان کی۔ اس کے کاہنوں اور ساحروں نے کہا، ہم نے آپ کو ان کے رب کی اور ان کے نبیوں کی شان بتائی تھی، لیکن آپ نے ہماری بات نہ مانی۔ اس امت کو اللہ کی مدد حاصل ہے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس واقعے کے 7 سال بعد سخاریب مر گیا۔ امام ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں، جب بنی اسرائیل کا بادشاہ حزقیہ مر گیا تو ان کے حالات خراب ہو گئے اور ان میں برائیاں زیادہ پھیل گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے شعیاء علیہ السلام کو وحی کی تو آپ نے اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ جو ہی آپ نے وعظ ختم کیا وہ لوگ آپ پر حملہ آور ہو گئے اور آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ بھاگ گئے۔ آپ ایک درخت کے پاس پہنچے تو وہ پھٹ گیا، آپ اس کے اندر داخل ہو گئے۔ شیطان نے جلدی سے کپڑے کا کنارہ پکڑ لیا۔ جب درخت کے پھٹے ہوئے حصے نے مل کر نبی کو چھپایا تو کپڑے کا وہ کنارہ باہر رہ گیا۔ لوگوں نے دیکھا تو فوراً آرا لے آئے اور درخت کو چیر دیا۔ اس کے ساتھ حضرت شعیاء علیہ السلام کا جسم مبارک بھی 2 ٹکڑے ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔